أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورہ کہف شروع کی تھی۔ 4 کہانیاں ہیں سورہ کہف میں جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنا رہے ہیں، اور ان کہانیوں کے بیچ بیچ میں ایک ایک خطبہ دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو شروع کا پہلا جو خطبہ ہے اصحاب کہف کی کہانی سنانے سے پہلے وہ ہم پڑھ چکے، جس کا مین لیسن ایک ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اعلیٰ رتبہ غلام ہونا ہے۔ دنیا میں غلام سے نیچے کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اعلیٰ سٹیٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بھی بلایا تو عبد ہی بلایا کہ میرے نزدیک اگر سب سے ہائیسٹ سٹیٹس ہے تو اسی کا ہے جو میرا غلام ہے، جو بات میری مانتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لوگوں کے لیے پریشان ہونا، لوگوں کے لیے یہ سوچنا کہ اللہ اس کو ہدایت مل جائے، یا اللہ یہ کب ہدایت کی طرف آئے گا، یا اللہ یہ آگ میں تو نہیں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے وعلیکم السلام کہ اللہ تعالیٰ ٹائم اینڈ اگین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک میں کہتے رہتے ہیں کہ آپ اتنا غم نہ کھائیں، آپ ان کے اوپر وکیل نہیں ہیں، آپ سے ان کا سوال نہیں ہوگا، یہ اگر آگ میں بھی چلے گئے تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن بھی نہیں چھوڑ رہے، جنت میں بھی نہیں جا رہے، کتنا عرصہ گزر گیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہیں، یا اللہ جب تک آخری بندہ نہیں لے کے جاؤں گا جہنم سے، جب تک آخری مسلمان نکال نہیں لوں گا آرام نہیں آئے گا مجھے۔ تو ہم میں سے اکثر لوگوں کا ایٹیٹیوڈ یہ ہو جاتا ہے نا کہ میں نے حجت تمام کرنی ہے، یا ہم اگر کسی کو چاہ بھی رہے ہوتے ہیں اسلام کی طرف لانا تو کہیں نہ کہیں وہ ہماری ایگو کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ میں نے کچھ کہا تو مانا کیوں نہیں۔ اگر وہ درد ہوگا نا ہمارے اندر تو وہ درد سامنے والے تک پہنچ جائے گا، اور وہ درد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم اکثر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، دائیں ہاتھ سے کھانا، سلام کرنا، مسواک کرنا، کون سا جوتا پہلے پہننا ہے، کپڑے کون سے پہلے پہننے ہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم راتوں کو جاگیں اور دل دکھی ہو، اور اتنا دکھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑ رہا ہے یہ غم آپ کی جان لے لے گا۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ غم نہ کریں، اکثر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس سورہ میں نہیں کہا کیونکہ یہاں یہ سورہ ہے ابھی آنے والے وقتوں میں بھی دجال کے وقت کے لیے۔ اگر میں نے اور آپ نے آج فکر نہ کی اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کیا، تو پھر مسئلہ بہت دور چلے جائیں گے لوگ قرآن پاک سے۔ اب آ جاتے ہیں کہانی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کہانی کیسے سناتے ہیں، کہاں سے شروع کرتے ہیں، کہاں بیچ میں انٹرجیکٹ کر کے اپنی بات کرتے ہیں، کہاں پھر کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب اس کہانی میں کوئی 500-600 سال کا عرصہ ہے، تو کسی بھی صحابی کی زندگی، کسی بھی انسان کی زندگی، اپنی زندگی میں اس نے کتنی ہی باتیں کی ہوں گی۔ میں ابھی صبح سے لے کے اب تک، آپ ابھی صبح سے لے کے اب تک ہزاروں باتیں کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی لیتے ہیں، اصحاب کہف کی کہانی لیتے ہیں، تو اتنی سی کہانی اور تھوڑا سا ڈائلاگ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو کون کون سا لفظ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، ہر لفظ کے اندر پوری ڈیپتھ اور کوئی نہ کوئی سبق ہے میرے لیے، اس لیے وہ لفظ چنا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بہت بڑا کام ہو گیا تھا۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب ایک نوجوان گروہ نے غار میں پناہ لی۔ یہ لفظ جو نوجوان ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ بار بار استعمال کرتے رہیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ انسان بھی کہہ سکتے تھے کچھ انسانوں نے غار میں پناہ لی، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے ہیں رجل، کچھ مردوں نے غار میں پناہ لی، لیکن اللہ تعالیٰ ابھی ہم پیچھے جہاں لیسن ختم ہوا تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ زمین کو بڑا خوبصورت بنایا میں نے، اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے سکوں، اور جو زمین ہے نا، جو دنیا ہے، وہ سب سے زیادہ جوانی میں کھینچ رہی ہوتی ہے انسان کو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بھی جوان لوگ تھے، اگر وہ آ گئے ہیں دین کی طرف اور دنیا سے لڑ گئے ہیں، اس طرح لڑے ہیں کہ جان چلے جانے کا خدشہ آ گیا، تو پھر آ جائیں گے، باقی بھی آ جائیں گے۔ دوسرا یہاں بہت بڑی امید بھی ہے کہ جتنا زیادہ مشکل وقت ہوگا اس ٹائم پہ بیڑا نوجوان لوگ ہی اٹھائیں گے، میرے اور آپ کے بچے ہی اٹھائیں گے۔ ابھی یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا عمر کا حصہ نکل گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت ملی ہے تو 40 سال کی عمر تھی نا، تمام انبیاء کے لیے وہی عمر کی رینج ہے۔
تو ایسا کچھ نہیں کہ اچھا ابھی بہت دیر ہوگی، جب جہاں ہیں وہیں سے بس ٹرن لینا ہے، واپس آ جانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. از اول فتیات الکافی، جب ایک گروہ نے پناہ لی غار میں، فقالوا ربنا، اور انہوں نے کہا ہے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں خاص اپنی رحمت میں سے عطا کر دے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارا معاملہ درست کر دے، یا اللہ کوئی راستہ دکھا دے. اب اللہ تعالیٰ نے کہانی ہی وہاں سے شروع کیا. اب ہم اکثر موویز ڈراماز دیکھتے ہیں، وہ اینڈ پہلے دکھا دیتے ہیں، بعد میں دکھاتے ہیں پورا ہوا کیا. ابھی اللہ تعالیٰ ہمیں آگے لے کے جا رہے ہیں، پورے اسٹوری ٹیلنگ کی جو ٹیکنیک ہے نا، پہلے بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں، نوجوان لوگ ہیں، بس فوکس اس بات پہ کیا ہے کہ کس جگہ کے ہیں، نام کیا تھے ان کے، نہیں وہ جاننا ضروری نہیں ہے، بس یہ جان لو کہ نوجوان ہیں. نوجوانوں سے نا امید نہیں ہونا، جب بھی مشکل وقت آئے گا یہ کھڑے ہو جائیں گے، بیڑا اٹھا لیں گے. اور اب وہ کر کیا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں. انہیں اب ہمیں ابھی تک صرف اتنا پتہ ہے کہ کچھ نوجوان لوگ ہیں جو پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں، ظاہر ہے غار وہاں پہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کچھ کر دیں، ہماری جان بچا لیں. فضربنا علی آذانہم، کیا مدد آ گئی ہے؟ ہاں جی مدد آ گئی. اللہ تعالیٰ نے قدرت کے قانون توڑ دیے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، پھر ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پہ نیند کا پردہ ڈالے رکھا، یعنی انہیں سلائے رکھا. اور آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لیے 24 گھنٹوں سے زیادہ سو جائیں. ایٹ میکس بھی کبھی بہت بھی تھکے ہوں گے، کوئی نہ جگائے 12 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 16 گھنٹے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سالوں 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 اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پہ پردے ڈال دیے تھے، اور کوئی آواز تھی جس آواز نے آ کے ان کو سلا دیا. ویسے بھی آواز بڑی امپورٹنٹ ہے اس دنیا میں. قیامت والا دن بھی سور پھونکا جائے گا نا، آواز سے دنیا تباہ ہو جائے گی. میں اور آپ جب سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کون سی چیز جگا دیتی ہے؟ آواز جگا دیتی ہے، یا روشنی جگا دیتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ روشنی کا بھی ذکر کریں گے کہ روشنی سے ان کی نیند کو کیسے پروٹیکٹ کر کے رکھے. ابھی آواز نے ان کے کان بند کر دیے ہیں، اور ان کانوں میں کوئی ایسی آواز آئی ہے جس کی وجہ سے ان کو نیند آ گئی ہے. تو جیسے ہی کوئی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے نا، یہاں ہم سیکھ کیا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سے یہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ کوئی پیغمبر نہیں ہیں. میں اور آپ جب بھی پیغمبروں کی کہانی سنتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ تو پیغمبر تھے، وہ تو بہت اچھے تھے، میں تو عام انسان ہوں. یہ عام انسان ہے، میرے اور آپ جیسے انسان ہیں. اور ایسا نہیں ہوا کہ آج کی تاریخ میں قدرت نے قانون توڑنے بند کر دیے یا معجزے ہونا بند ہو گئے. اور اپنی زندگی میں ہم چھوٹے چھوٹے معجزے روز دیکھتے ہیں. اپنی زندگی میں ہم کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے بچا کے لائیں، اندھے کنویں سے بچا کے لائیں، اور ہمیں پتہ ہے، اور بعد میں کبھی یاد آ جاتا ہے، ورنہ تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں. پھر کسی دن بیٹھ کے سوچتے ہیں اور یاد آتا ہے کہ وہاں تو میں بالکل مر گیا تھا، وہاں کوئی چانس نہیں تھا کہ میری عزت بچ جاتی، اور اللہ تعالیٰ کیسے بچا کے لیا. تو اللہ تعالیٰ سے جب مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قدرت کا قانون توڑ دیں گے، بس اس انسان کی حفاظت کر لیں گے. اللہ تعالیٰ کی غیرت کے خلاف ہے نا، ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ ہچکچاتے ہیں کہ کسی انسان نے میرے سامنے ہاتھ اٹھایا اور میں اس ہاتھ کو خالی لوٹا دوں. اور ہمیں اکثر یہ جملہ بڑا کامن ہے، اس میں سننے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے، اتنے عرصے سے تو میں دعا مانگ رہی ہوں. اکثر لوگ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں. تو ان کو اللہ کی محبت پھر سمجھ نہیں آئی ہوتی. ماں باپ ہیں، اب ہم سارے پوتے پوتی ہیں، نواسے نواسی ہیں، بچے ہیں، ہم سے کیا کیا چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتے. وہ کیا ہم ان کو سب کچھ اٹھا کے دے دیتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ہماری ان سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان کو سب کچھ نہ دیا جائے. اگر میرا اس بچے سے کوئی واسطہ نہیں ہے نا، اور وہ 4 گھنٹے رو رہا ہے، تو اس کو 2 منٹ چپ کرانے کے لیے میں اس کو ہر چیز لا کے دے دوں. آپ نے صبح بھی برگر کھا لیا، ابھی بھی شاورما کھا لو، چپ ہو جا. اگر مجھے اس سے محبت ہے تو پھر نہیں ہوگا. آپ 2 گھنٹے رو لو، میں برداشت کر لوں گی، لیکن ابھی آپ کو گندا کھانا نہیں کھلانا. محبت کا تقاضا اللہ تعالیٰ وہی کر رہے ہوتے ہیں. بات مان رہے ہیں تو بھی محبت ہے، نہیں مان رہے تو بھی محبت ہے. میں اور آپ کچھ دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن ہے وہ کرنا، خدا نہ خواستہ، یا مشکل ہی ہے کچھ کرنا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لیے ساری کائنات کی تخلیق اتنی آسان ہے جتنی ایک انسان کی تخلیق. کہاں ایک انسان، کہاں پوری کائنات. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے لیے تو ایک ہی بات ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا اور آپ کا وہ جو چھوٹا سا کام ہے جو پھنسا ہوا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارا جو چھوٹا سا کام پھنسا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کر رہے؟ سب سوچنے کی بات ہے. ایک بادشاہ ہو، میرے اور آپ کے پاس فرض کریں یہاں بیٹھے ہوئے 2000 ہے میری جیب میں، اور کوئی آ کے مجھ سے، کوئی ڈیسنٹ انسان، اچھے کپڑوں، اچھا انسان آ کے مجھ سے مانگ لے مجھے 20 روپے چاہیے، کرایہ چاہیے تھا، کرایہ کم ہو گیا، یا میں نے ہاسپٹل میں پرچی بنوانی ہے. کیا وجہ ہے میرے پاس کہ میرے پاس تو 2000 ہیں نا، یا تو وہی 20 روپے ہیں تو میں نہ دوں. 2000 میں سے تو 20 روپے نکالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ بڑے بڑے خزانے، زمینوں و آسمان جتنے بڑے خزانے، اس میں سے ہمیں کوئی چیز نکال کے دے دینا، ہمارے بچوں کو نوکری دے دینا، ہمیں اولاد دے دینا، ہمیں کوئی بیٹا دے دینا، ہمیں اپنا گھر دے دینا، ہمیں صحت دے دینا، کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل کام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کن کہنا ہے اور کام ہو جانا ہے.
تو میرے اور آپ کی زندگی کے جتنے بھی مسئلے ہیں نا وہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑے مسئلے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے ایک کن کی دیر ہے. تو اگر میری اور آپ کی بات نہیں مان رہے اللہ تعالیٰ, ہمیں کسی بچے کو ڈاکٹر بننا ہے وہ نہیں بن پا رہا, 1 سال 2 سال 3 سال, کسی کو آرمی میں جانے نہیں جا پا رہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی روک بھی نہیں سکتا وہ کام ہونے سے. ساری دنیا مل کے ہمارا ایک کام نہ ہونے دے, روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی. قرآن پاک کی آیت کے ہی خلاف ہے, اللہ تعالیٰ کی شان کے ہی خلاف ہے. جو کام میرا اور آپ کا نہیں ہو رہا وہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں ہونے دے رہے. اور اب وہ وجہ سمجھنی پڑے گی کیوں نہیں ہونے دے رہے. کسی دن بیٹھ کے اپنے آپ سے بندہ پوچھ ہی لے کہ وہ جو اتنی شان والا ہے, ایسا بڑا بادشاہ, ایک بڑی عام سی کہانی ہے کہ بادشاہ سے کسی نے کسی کو علاج کے لیے اتنی سی شیشی شہد کی چاہیے تھی. بادشاہ سے جا کے اس نے مانگ لی. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ 3 جو ڈرم ہیں یا جو بھی بڑی سی چیز ہے یہ اس کو دے دو. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے تو اس نے ایک شیشی مانگی تھی. میں نے کہا اس نے اپنے مطابق مانگی ہے, میں تو اپنے مطابق دوں گا, اپنی شان کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ کی شان کے یہ خلاف ہے کہ میں اور آپ کچھ مانگیں, ہاتھ پھیلا دیں کسی کے آگے. میرے اور آپ کا ہی ذات کو گوارا نہیں ہے یہ کہ کوئی انسان ہم سے کچھ مانگے اور ہم اس کو منع کر دیں. اللہ تعالیٰ کیسے منع کر سکتے ہیں؟ جب مانگ لیں گے اللہ تعالیٰ سے تو اگر میرے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ قدرت کے قانون بھی توڑ دیں گے اور کام کر دیں گے. اگر ابھی حق میں بہتر نہیں ہے, اگر زندگی میں میرا امتحان ہی وہ ایک دعا تھی جو نہیں قبول ہونی, مر جانا ہے میں نے, وہ دعا قبول نہیں ہونی, تو پھر ٹھیک ہے یا اللہ جیسے آپ راضی. صرف ٹیسٹ تو اتنا ہی ہے نا کہ مارے کھا کے دعائیں قبول نہ ہو کے دل پہ بار بار چوٹ لگ کے زخم لگ کے بس آخر میں ایک جملہ بولنا ہوتا ہے اور شروع میں ایک جملہ بولنا ہوتا ہے, یا اللہ میں راضی ہوں. اگر آپ ایسے راضی ہیں تو میں راضی ہوں. بس اتنا سا ٹیسٹ, راضی ہونے کا ٹیسٹ ہے. رضی اللہ عنہ, پھر ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتے ہیں. ورضوا عنہ, وہ بھی اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں. نحن نقص علیک نبأہم, ابھی اللہ تعالیٰ ہمیں کہانی سنا رہے تھے کہ کچھ لوگ ہیں انہیں پناہ چاہیے, دعائیں مانگ رہے ہیں اور ان کو پناہ مل گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے سلا دیا ان کو. اور پھر اللہ تعالیٰ واپس آتے ہیں مجھ سے اور آپ سے بات کرنے کے لیے. نحن نقص علیک نبأہم, میں تمہیں ان کا قصہ سنا رہا ہوں, ہم تمہیں ان کا قصہ سنا رہے ہیں. بالحق, سچا اور کسی مقصد کے ساتھ. یہ جو مجھے اور آپ کو کہانی سنائی جا رہی ہے بیٹھ کے, اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے صرف اپنی محبت پہ, دعا کی قبولیت پہ ہی دوبارہ یقین دلانا چاہ رہے ہیں کہ اگر دنیا تمہیں, ان لوگوں کو جان کا خطرہ تھا نا, دنیا مارنے آ رہی تھی, دنیا مارنے بھی آ رہی ہوگی, تو میں قدرت کے قانون دیکھو کیسے بدلوں. آگے ہم دیکھیں گے ڈیٹیلنگ, روز کروٹیں بدلی جا رہی ہیں ان کی روز, تاکہ انہیں زندہ رکھا جا سکے, تاکہ انہیں بچایا جا سکے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم, انہم فتیۃ آمنوا بربہم, وہ جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی. پہلا قدم جو ہوتا ہے نا وہ میں نے اور آپ نے اٹھانا ہوتا ہے, چاہے وہ صحیح راستے کی طرف ہے چاہے وہ غلط راستے کی طرف. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں پہ موریں لگا دی, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی, تو ہمیں لگتا ہے یا اللہ میرا تو پھر کوئی قصور ہی نہیں ہوا. پہلا قدم میں نے اور آپ نے اٹھایا ہوتا ہے. ہم نے صرف چاہ دکھانی ہے اللہ تعالیٰ کو, یا اللہ میں آپ کے راستے میں آنا چاہتی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وزدناہم ہدی, ہم ان کی ہدایت کے اوپر بڑھا دیں گے. پہلی ہدایت انہوں نے خود چوز کیا ہے کہ میں نے یہ راستہ لینا ہے. اب جب راستہ لے لیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انگلی پکڑ لیا, اب آخر تک پہنچا دیں گے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ہم اللہ تعالیٰ کی مدد باہر کی دنیا میں تو ہر جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے تو دل تمہارے تو دل میرے قابو میں ہیں اور ان کو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. ٹائم اینڈ اگین ایک جنگ ہو رہی تھی جہاں مسلمان بری طرح ہار رہے ہیں, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی جنگ کے حالت میں. وہ جو ایک چند سیکنڈ کی نیند تھی انہوں نے ان کو دوبارہ طاقت بخش دی. موسیٰ علیہ السلام کی امی پریشان ہیں کہ اب اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے پانی میں ڈال دیا, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ان کا دل بالکل خالی ہونے لگا تھا, وہ چلانے لگی تھی بچے کے لیے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پکڑ لیا. یہاں پہ ابھی آگے بتائیں گے اللہ تعالیٰ کیوں پکڑا ہے ان کا دل, کیوں کیا اتنا مشکل تھی کہ ان کا دل سنبھالنا پڑ گیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ہم نے ان کا دل تھام لیا, ہم نے ان کا دل مضبوط کر لیا. بہت دفعہ زندگی میں ایسے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا دل تھام لیا. کتنی دفعہ لگا تھا اس غم سے نہیں نکل سکتے اور نکل آئے ہیں. کتنی بار لگا تھا یہ پریشانی جان کھا جائے گی اور اس پریشانی سے نکل آئے. ہماری زندگی میں جو مسئلے ہوتے ہیں نا وہ ایک ایک کر کے حل ہوتے جاتے ہیں. آج سے 5 سال پہلے میری اور آپ کی زندگی میں جو مسئلہ تھا وہ آج نہیں ہے. آج کوئی نیا مسئلہ ہے, ایسا نہیں ہے آج مسئلہ نہیں ہے, آج کوئی نیا مسئلہ ہے, وہ بھی حل ہو جائے گا اگلے 2-3 سالوں میں انشاءاللہ.
کون پکڑے کون رکھتا ہے اس مسئلے کے دوران, تھامے کون رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہیں. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ہم نے ان کا دل تھام لیا تھا. کب تھام لیا تھا؟ کیا ہو گیا تھا؟ اِذْ قَامُوا, جب وہ کھڑے ہو گئے تھے. فَقَالُوا, اور انہوں نے کہا تھا, رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لَن نَدْعُو, ہم نہیں پکاریں گے, مِن دُونِهِ, اس کے سوا, الٰہًا, کوئی اور الہ. ہمارے جو کلمے میں لفظ ہے نا, لا الہ الا اللہ, وہی لفظ ہے. ہم سب سے پہلے نفی کر رہے ہوتے ہیں, لا نہیں ہے. اس نہیں میں اپنے ماں باپ, بہن بھائی, شوہر, بچے, پیسہ, پاور, لوگوں کو خوش کرنا, اپنے آپ کو خوش کرنا, کوئی نہیں ہے یا اللہ. الہ, جس سے ایسی شدید محبت ہو, جس کی میں بات مانتی ہوں, جس کی میں غلام, کوئی نہیں ہے یا اللہ. لن ندعو من دونہ الہ, کہہ رہے ہیں کوئی ہے ہی نہیں جو جس سے اتنی محبت ہو, تو بلائیں گے تو کسی کو بھی نہیں, پکاریں گے تو کسی کو بھی نہیں. اور یہ جو پکارنے والے ایلیمنٹ ہے نا, یہ بہت پیارا ہے قرآن میں. اکثر و بیشتر ہمیں یہ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہہ رہے ہیں تم میرے سوا کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو, کیونکہ میں اور آپ واقعی میں سجدے نہیں کر رہے ہر دوسرے انسان کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ نقصان نہ پہنچا سکتے ہیں, تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ابھی میں سورہ حج پڑھ رہی تھی, وہی آیتیں بار بار. مزے کی بات یہ, اللہ تعالیٰ نقصان پہلے اور فائدہ بعد میں مینشن کرتے ہیں کہ نقصان تو پہنچا سکیں, تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. نقصان بھی, جو بھی نقصان ہوتا ہے الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو ہوتا ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر ہمیں پتہ بھی نہیں ہلتا دنیا میں. ہمیں جو بھی چوٹیں لگی ہیں زندگی میں, چاہے دل پہ لگی ہیں, چاہے بیماری آئی ہے, چاہے جو مسئلہ آیا ہے, جو بھی آرام پہنچا ہے وہ اللہ کی مرضی سے پہنچے, اللہ کی اجازت سے پہنچا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں بلائیں گے بھائی اللہ کے سوا. کس کے آگے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں؟ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں. یہ اس وقت کے بڑے امیر کبیر لوگ تھے, اس نوجوان ہیں, اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو بھی عبادت ہو رہی ہے نا بتوں کی, یا یہ جو بادشاہ کی عبادت ہو رہی ہے, یہ سب غلط ہو رہا ہے. کسی نے بادشاہ تک خبر پہنچا دی, سارے لوگوں کو انہوں نے, جتنا بھی نوجوانوں کا پورا گروہ تھا بادشاہ کے دربار میں اب آ گئے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں. میرے اور آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا بادشاہ ہے جو بڑی رعونت والا ہے. جو لوگ ہوتے ہیں نا ظالم, انہوں نے ویسے ہی اپنے سامنے اتنے بڑے بڑے بیریئرز کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس نہ آ سکے کوئی, ہمت نہ ہو ان کو یہ بتانے کی کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. کبھی کبھی ہو سکتا ہے زندگی میں ہم نے وہ رول پلے کیا ہے 4 سال 2 سال 1 دن کے لیے, کہ پتہ ہے غلط کر رہے ہیں, اور اس کے بعد رویہ ایسا رکھا ہے کہ آپ کوئی بتا بھی نہیں سکتا کہ غلط کر رہے ہو, ہم تو اسی کو کھا جائیں گے. تو جب ہم اس کے باوجود ہمت کرنی ہوتی ہے. ڈر رہے تھے نا وہ, ان کا دل بھی کانپ رہا تھا. ایسا نہیں ہے ان کو ڈر نہیں لگا, مجھے اور آپ کو بھی ڈر لگے گا. پھر کیا ہوگا اگر ہم اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تھام لوں گا تمہارا دل, میں اپنے فوجی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا, کہہ رہے ہیں اگر ہم نے اللہ کے سوا کسی کو پکار لیا, لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا, تو اس سے زیادہ دور, اس سے زیادہ بڑی گمراہی کوئی ہو نہیں سکتی, اس سے زیادہ مبالغہ آرائی نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے سوا بھی کوئی آ سکتا ہے مجھے بچانے کے لیے. صرف تبھی پکارتے ہیں نا جب کچھ چاہیے ہوتا ہے, پیسے چاہیے, دوائی چاہیے, کوئی مسئلہ ہو گیا. پہلی آواز کس کو لگاتے ہیں؟ سارا امتحان اس کا ہے, پہلی آواز کس کو لگاتے ہیں؟ اللہ کرے ایسا ہی ہو, اللہ کرے ایسا ہی. میں پچھلے ہی دنوں 2-3 ہفتوں میں نوٹ کیا ہے کہ پہلی آواز اللہ کو نہیں جاتی. پہلی آنکھ ابو کی طرف اٹھتی ہے, پہلی آنکھ نانی اماں کی طرف اٹھتی ہے, پہلی آنکھ بہن کی طرف اٹھتی ہے. اگر اور آہستہ آہستہ جب پتہ لگ جاتا ہے اور آپ وہ دن عجیب اس میں گزارتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں آہستہ آہستہ, قرآن پڑھنے کے ساتھ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا آپ ہم پہ کھولتے جاتے ہیں. جو اپنی برائیاں پہلے نہیں دکھ رہی ہوتی نا, ہمیں بڑے زوم میں زندگی گزار رہتے ہیں. قرآن پڑھنے سے پہلے ہر انسان کو زوم ہوتا ہے کہ میں تو ایک اچھا انسان ہوں, کیونکہ ہم تو نہیں لوگوں کو قتل کرتے پھر رہے, ہم تو نہیں لوگوں کی جانیں نکالتے پھر رہے, تو ہم سب کو لگتا ہے ہم اچھے انسان ہیں. آہستہ آہستہ قرآن ہمارا اپنا آپ ہم پہ کھولتا جاتا ہے. پتہ لگتا ہے یہ تو شکر گزاری بھی نہیں ہے. یہ کیسی شکر گزاری ہے جو 4 دن بیماری کے بعد ٹوٹ جاتی ہے؟ یہ کیسی شکر گزاری ہے جو مصیبت میں 4 دن تو سہ لیں گے, اگر مصیبت 1 مہینے بڑھ گئی تو پھر تو شکایت آ جاتی ہے. پکارنے کے لیے سب سے پہلی آنکھ کس کی طرف ہوتی ہے, سب سے پہلا فون کس کو جاتا ہے؟ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا وہ کوئی اور انسان ہوتا ہے. اگر ہمیں یہ یقین ہو نا کہ یا اللہ آپ نے ہی کرنا ہے میرا کام, دعائیں کر لی ہیں اللہ تعالیٰ سے, سب کر لیے, اب جا کے ظاہر ہے کسی نہ کسی سے بولنا پڑے گا, ذریعہ وسیلہ اپنانا پڑے گا. ہؤلاء قوم اتخذوا, اب جن لوگوں میں ہمت آ جاتی ہے نا, جن کا دل اللہ تعالیٰ تھام لیتے ہیں, وہ اوفینسو ہوتے ہیں, وہ ڈیفینسو نہیں ہوتے. آج تک سارے حجاب والے, سارے داڑھی والے, حجاب نہ کرنے والوں کو, داڑھی نہ کرنے والوں کو اپنے حجاب کرنے کی وہی دیتے رہتے ہیں,
جسٹیفیکیشن ہی دیتے رہتے ہیں. سارے مسلمان مل کے غیر مسلموں کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہم اس لیے نماز پڑھتے ہیں, ہم اس لیے داڑھی رکھتے ہیں, نہیں جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے, نہیں ہم اتنے بھی دہشت گرد نہیں ہیں. قرآن کیا سکھا رہا ہے؟ انہوں نے اٹیک کیا, انہوں نے ایک جملے میں جواب دیا کہ میرا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے, اس کے علاوہ کسی کو پکاروں گا تو یہ تو مبالغہ آ رہا ہے, یہ کیا بات کر رہے ہیں. اب اس کے بعد اٹیک باقی لوگوں پہ, ہؤلاء قوم اتخذوا, یہ ہماری قوم ہے, نتخذوا من دونہ آلیہ, انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ پکڑ لیے, اور بہت سارے پکڑ لیے. ہم نے پچھلی بار بھی ڈسکس کیا تھا نا, اللہ کے سوا ایک کافی نہیں ہوتا, اولیاء پھر بڑے دوست چاہیے ہوتے ہیں, آلہہ پھر بہت سارے معبود چاہیے ہوتے ہیں. اب وہ اٹیکنگ پوزیشن میں آ گئے, حالانکہ ان کو دربار میں بلایا گیا تھا کہ آ کے اپنی پوزیشن کلیئر کرو, اپنی وضاحت دو, تو جہاد پیش کرو, کیوں کر رہے ہو جو کر رہے ہو. وہ کہہ رہے ہیں ایک جملے میں نے تو اپنی توجیہ پیش کر دی ہے, اب آپ بتائیں آپ جو کر رہے ہیں وہ کتنا صحیح ہے غلط ہے. یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ مان لیے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین, کسی سے کوئی دلیل چاہیے تو ان سے مانگے, انہیں کس نے کہا ہے کہ یہ سارے الہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ ڈیفینسو پوزیشن نہیں, وہ چھوٹی انفیریئر پوزیشن میں کبھی بھی نہیں آنا کہ میں ایکسپلین کروں گا سب کو. ہم نے کوئی بھی ایک چھوٹا سا صحیح کام کرنا شروع کیا ہے, اس کے بارے میں یہ کبھی بھی نہیں سوچنا اب میں اپنی